تو یہ اتنی عظیم کتاب ہے کہ اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ قرآن سفارشی ہے جس کی سفارش قبول ہے۔ ایسا سفارشی ہے کہ دنیا کے اندر ہی اس کی سفارش کی قبولیت کی مہر لگا دی گئی کہ اس کی سفارش رد نہیں ہوگی، اس کی سفارش رد نہیں ہوگی۔ باقی اور کسی کے بارے میں نہیں کہہ سکتے کہ اور کسی کی سفارش قبول ہے یا نہیں۔ قرآن کے بارے میں کہہ دیا کہ قرآن ایسا سفارشی ہے کہ جس کے حق میں قرآن بول پڑا بس اس سے آگے پھر کوئی بات ہی نہیں ہے، اس سے آگے کوئی بات ہی نہیں ہے، بس اس کا مسئلہ وہیں حل ہو گیا۔ اور فرمایا اور جھگڑے کا فریق ہے جس کی بات قبول کی جاتی ہے، جو شخص اسے اپنا امام بنائے گا، قرآن کو جو بندہ اپنا امام بنائے گا تو یہ اس سے جنت میں لے جائے گا، اور جو اس سے پست پش ڈالے گا یہ اس کو دوزخ میں لے جائے گا۔ اچھا آپ دیکھیں قرآن ایسا سفارشی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ دن اتنا سخت دن ہوگا، یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ، اس دن کوئی تمہارے جو ہے نا مال و دولت کام نہیں آئے گا۔ آپ کہو کہ آج زیادہ پیسے دے دوں گا چلو آج جان چھوٹ جائے گی، کوئی سفارشی کوئی دوستی کام نہیں آئے گی وہاں اس دن۔ قرآن کے بارے میں کہہ دی کہ ہاں اس کی سفارش قبول کی جائے گی۔ تو جس کتاب کی سفارش اتنے سخت ترین دن میں کہ اللہ سب کی اس دوستیاں مال دولت سب کو رد کر رہا ہے، نہیں بھائی اس کی ضرورت نہیں ہے، عمل لے کے آواز، عمل بھی وہ جو میرے نبی کے طریقے پہ ہو، وہ عمل میرے سامنے لاؤ تو کامیابی ملے گی۔ لیکن قرآن کے بارے میں کہہ دیا اگر کسی کے کہیں کسی کے بارے میں قرآن نے کہہ دیا کہ اس کو بخش دو، بس پھر اس سے آگے پوچھا نہیں جائے گا۔ تو اگر دنیا آخرت کتنے سخت دن میں قرآن کی سفارش چلتی ہے تو کیا دنیا کے مسائل میں اس کی سفارش نہیں چلتی؟ اس لیے میرے شیخ فرماتے تھے، میرے مرشد فرماتے تھے کہ جس بندے کو کوئی حاجت ہو، کوئی پریشانی ہو، کوئی بیماری ہو نا، وہ قرآن کو پڑھے اور بہت زیادہ پڑھے، اور پھر قرآن سے کہے قرآن میرا فلاں مسئلہ حل کروا دے اللہ سے کہہ کے، قرآن سے کہے۔ قرآن سنتا بھی ہے بولتا بھی ہے، یہ یاد رکھو، ورنہ اگر یہ بول نہیں سکتا تھا تو اس کی سفارش کیوں قبول کی جاتی ہے؟ قرآن پہچانتا بھی ہے، اگر اس کو پہچان نہ ہوتی تو یہ کیسی سفارش کرے گا تمہاری کس نے مجھے پڑھا ہے؟ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن اپنے پڑھنے والے کو جانتا بھی ہے کہ فلاں نے مجھے کثرت سے پڑھا ہے، میں نے قیامت کے دن اس کی سفارش کرنی ہے، اور اللہ اس کو گویائی عطا فرما دیتے ہیں۔ تو قرآن اگر وہاں بول سکتا ہے اللہ کے حکم سے تو یہاں بھی بول سکتا ہے اللہ کے۔ مجھے ایک بندے کا میں نے کئی دفعہ یہ واقعہ آپ کو سنایا، ہمارے علاقے میں میرے اپنے رشتہ دار ہیں، بوڑھے اب فوت ہو گئے، اللہ ان کو جنت نصیب کرے، میں ان سے ملنے گیا، یہ واقعہ خود ممبر رسول پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، میں نے خود سنا ان کے سامنے بیٹھ کے، مجھے کہنے لگے میں ہر نماز کے بعد ایک سپارہ قرآن کا پڑھتا ہوں، ہر نماز کے بعد ایک سپارہ قرآن کا پڑھتا ہوں، اور تو کوئی کام ہے نہیں ہے، چارپائی پہ بیٹھا رہتا ہوں، بس جب نماز پڑھتا ہوں نماز پڑھی اور ادھر قرآن کھولا اور ایک سپارہ جتنا بھی ہو سکتا ہے پڑھ لیتا ہوں، پڑھتے ہوئے روتا ہوں کہ میرا کیا بنے گا، اپنی زندگی کا سوچتا ہوں، وہ جو زندگی کی فلم سامنے آتی ہے نا تو آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہو جاتے، پتہ نہیں کیا ہوگا جب اللہ کے سامنے جاؤں گا، کیا معاملہ کیا جائے گا۔ کہا ایک دن میں رو رہا تھا، میرے آنسو ٹپک کے قرآن پہ گرے، قرآن سے آواز آئی تو کیوں روتا ہے، کل قیامت کے دن میں تیری سفارش کروں گا۔ اور کہا یہ آواز میں نے خود اپنے کانوں سے سنی، اور ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ سنی، ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ سنی۔ قرآن مجھے کہتا ہے فکر نہ کر، غم نہ کر، نہ رو، تو مجھ سے اتنی محبت کرتا ہے، میں تیری بخشش، میں تیری سفارش کر۔ اللہ کیا خوش قسمت انسان ہے جس کو قرآن دلاسا دے کہ میں تیری سفارش کروں گا۔ یار سوچو تو سے اس بندے کی کیا عظمت ہوگی جس کو قرآن کہے میں تیری سفارش کروں گا، جس کو قرآن تسلیاں دے۔ اپنے آپ کو ایسا بناؤ کہ قرآن ہمیں پہچان جائے۔ وہ بڑا سخت دن ہوگا، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ۔ کوئی کام نہیں آئیں گے جس بیوی کے خاطر نہ حلال دیکھا نہ حرام دیکھا، وہ ادھر کام نہیں آئے گی، یاد رکھنا۔ جن بچوں کے خاطر نہ تم نے حلال کو دیکھا نہ تم نے حرام کو دیکھا، میں نے بچوں کے لیے بینک بیلنس جمع کرنا ہے کہ میرے بچے کسی کے محتاج نہ ہو، وہ بچے کل قیامت کے دن تمہاری طرف دیکھیں گے بھی نہیں، یاد رکھو۔ جن دوستوں کے خاطر تم نمازیں چھوڑ دیتے ہو، جن دوستوں کے خاطر تم قرآن جیسی عظیم کتاب کو چھوڑ دیتے ہو،
جن دوستوں کے خاطر تم اپنے اللہ کو ناراض کر جاتے ہو کہ میری اس سے دوستی ہے وہ ناراض نہ ہو جائے، وہ دوست کام نہیں آئیں گے۔ قرآن کا اٹل فیصلہ ہے، یاد رکھو۔ میں کوئی اپنے فتوے نہیں لگا رہا ہوں، قرآن کہہ رہے، اٹھاؤ قرآن کو۔ 30واں سپارہ سورۃ العبسہ، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، سب ایک دوسرے سے بھاگتے پھریں گے اور مجھ سے کوئی نیکی نہ مانگ لے۔ ماں کہے گی آج بیٹا کوئی نیکی نہ مانگ لے، بیٹا کہے گا اماں آ رہی ہے سائڈ پہ ہو جاؤ، کوئی نیکی نہ مانگ لے۔ باپ کہے گا وہ بیٹا آ رہے ہیں، لگتا ہے اس کو نیکی کی ضرورت ہوگی، سائڈ پہ ہو جا، کوئی نیکی مجھ سے نہ مانگ لے۔ اس دن اتنا سخت دن ہوگا کہ اس دن کوئی کام نہیں آئے گا۔ اس دن بڑی للچائی نظروں سے، بڑی چاہت کی نگاہوں سے بندہ ادھر دیکھے گا، ادھر دیکھے گا، ادھر دیکھے گا، یار کوئی بچانے کیوں؟ سامنے جہنم بھڑکتی ہوئی نظر آ رہی ہے، سامنے جہنم نظر آ رہی ہے، اور اس کی چیخ و پکار، خذو فغلو ثم الجحیم صلو، ایسے آپ آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں گے، یوں آواز لگے گی فلاں ناکام ہو گیا، پکڑو اس کو، یوں فرشتے آئیں گے اور یوں جبڑے میں اس کا ہاتھ، یوں فرشتے یوں یہاں سے پکڑیں گے، ایسے پکڑ کے اور بالوں سے گھسیٹتے ہوئے جب جہنم کی طرف لے کے جائیں گے نا، آواز آئے گی خذوہ فغلوہ، پکڑو ان کو، جگڑو ان کو زنجیروں میں، ثم الجحیم صلو، ان کو ڈال دو جہنم میں۔ یہ منظر جب سامنے ہوگا، جہنم کی چیخ و پکار بھی سامنے ہوگی، جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ بھی نظر آ رہی ہوگی، اور وہ جہنم کے داروغے وہ مجرموں کو پکڑ پکڑ کے جب جہنم میں ڈالیں گے، جب اس منظر کو آدمی دیکھے گا اور ادھر دیکھے گا جنت کے وہ نظارے بھی نظر آ رہے، جنت کے وہ آبشاریں بھی نظر آ رہی ہیں، وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى وَأَنْهَارٌ مِّن مَّاءٍ غَيْرِ آسٍ إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا حَدَائِقَ وَأَعْنَابًا وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا وَكَأْسًا دِهَاقًا لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِذَّابًا۔ یہ جنت کا نظارہ اللہ قرآن میں بیان کر رہا ہے۔ یہ نظر آ رہا ہوگا، اس وقت خود اندازہ لگا لو انسان کی کیفیت کیا ہوگی۔ جب ایک طرف جنت کھول دی جائے گی، ساری نعمتوں سمیت وہ نظر آ رہی ہے، اور ایک طرف جہنم کھول دی جائے گی، اور ادھر یہ کھڑا ہوا ہے، ابھی فیصلہ ہونے والا کیا ہوگا، یا ادھر لے کے جائیں گے یا ادھر لے کے جائیں گے۔ اس وقت آپ خود اندازہ لگاؤ، اگر اس وقت ایک نیکی کی کتنی قدر ہوگی، یہ اس دن پتہ چلے گا۔ آج تو کہہ دیتے نا، آج کہتے نا تراویح کے ایک سجدے پہ 2500 نیکیاں، کہتے پڑھی نہیں جاتی یار، تھکا ہوتا ہوں، سارا دن کام کیا، مجھ سے نہیں پڑھی جاتی، میں تو 8 ہی پڑھوں گا، میں تو 8 ہی پڑھوں گا۔ اور چلو خوش قسمت ہے 8 تو پڑھ لیے، کئی تو وہ 8 بھی نہیں پڑھتے۔ مولوی صاحب سے کسی نے پوچھا کہ 8 تراویح ہو جاتی ہے؟ اس نے کہا 8 ہو جاتی ہے، 12 رہ جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، 8 ہو جاتی ہے، 12 رہ جاتی ہے، تو ہونے کو تو ہو جاتی ہے، کس نے کہا نہیں ہوتی؟ 2 تراویح پڑھ لو وہ بھی ہو جاتی ہے، 4 پڑھ لو وہ بھی ہو جاتی ہے، کس نے کہا نہیں ہوتی؟ لیکن جو ہے وہ 20 ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن آج کہتے 2500 نیکیاں ایک سجدے پہ ملے گی، ایک سجدے پہ۔ آج کہتے 2 نفل پڑھ لو 70 نفلوں کا ثواب ہے، اور ساڑھے کل فرض پڑھ لے تو بڑی گال نہیں بھائی۔ یہ اس دن پتہ چلے گا 2500 کیا تھا، جس دن آپ کو یہ منظر میں نے پیش کیا آپ کے سامنے، جس دن یہ منظر ہوگا اس دن 2.5 کیا، اس دن تو 2.5 نیکی کی بھی بڑی قدر قیمت ہوگی۔ تو اس دن آپ دیکھو گے ادھر ادھر کہیں سے کوئی مدد نہیں نظر آئے گی۔ بڑا خوش قسمت انسان ہوگا وہ جس نے دنیا میں نماز سے اتنی دوستی لگائی کہ نماز خود پکارے گی، آ جا، تو کیوں پریشان کھڑا ہو؟ وہی تو ہے جو تو سجدے کرتا تھا، وہی تو ہے نا، جب میری آواز مسجد سے آتی تھی تو بھاگتا ہوا مسجد کی طرف جاتا تھا۔ کیا آج میں اتنا بے وفا ہوں تجھے چھوڑ جاؤں گا؟ نہ ادھر نہ دیکھ، وہ تیرے لیے نہیں ہے، لا میں تجھے جنت میں لے کے جاتا ہوں۔ کہے گا نیکی نہیں ہے کوئی، وہ کہے گا چھوڑ، تو آج اللہ نے مجھے اتنی طاقت دی ہے کہ میں جنت میں لے کے جا سکتا ہوں تجھے۔ ادھر سے قرآن آئے گا، اور تو کیوں پریشان ہے؟ وہ تو وہی تو ہے جو ہر وقت مجھے پڑھتا تھا، اور مجھے چومتا تھا، مجھے سینے سے لگاتا تھا، میرے ساتھ بڑی محبت کرتا تھا، اور مجھے چھوڑتا نہیں تھا، مجھے سیکھنے کی کوشش کرتا تھا، اٹک اٹک کے پڑھتا تھا پر چھوڑتا نہیں تھا مجھے۔ تو کیا آج میں تجھے چھوڑ دوں گا؟ نہ، ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں تو ایسا سفارشی ہوں کہ میری سفارش قبول ہے، چلو آؤ میں تیری سفارش کرتا ہوں، آجا
بڑا انسان کہے گا کاش میں بھی قرآن کو سینے سے لگا لیتا، کاش میں بھی قرآن سے دوستی لگا لیتا، کاش میں نمازیں نہ چھوڑتا، کاش میں بھی مسجد میں چلا جاتا۔ 10 منٹ کی تو بات تھی، 15 منٹ کی تو بات تھی، 15 منٹ اللہ کو دے دیتا۔ آج یہ منظر جو ہے، یہ اتنا ڈرانا منظر، آج کب میں ان کے حوالے تو نہ ہوتا۔ بھئی آج دوستی کر لو، قرآن سے دوستی کر لو، اتنی دوستی کرو کہ قرآن تمہیں پہچان جائے، ہاں یہ بندہ ہے مجھے پڑھنے والا۔ نماز سے اتنی دوستی کرو کہ نماز تمہیں پہچان جائے، یہ بندہ ہے کہ جب میں سے چھوٹ جاتی ہوں یہ بڑا دکھی ہوتا ہے کہ میری نماز کیوں چھوٹ گئی۔ یہ بندہ ہے جب یہ مجھے قضا کر دیتا ہے تو اس کے اندر بڑا دکھ ہوتا ہے کہ میری نماز قضا ہو گئی۔ یہ بندہ ہے قرآن سے، نماز سے، یہ کام آنے والے۔ چودھری صاحب، وزیر صاحب کی دوستی کام آنے والی نہیں ہے، یہ ادھر کی ادھر ہی رہ جائے گی، سب کچھ یہی رہ جائے گا، کچھ بھی ساتھ نہیں جائے گا۔ ہاں قرآن کی دوستی ساتھ جائے گی، نماز کی دوستی ساتھ جائے گی، زکوٰۃ کی دوستی ساتھ جائے گی، روزوں کی دوستی ساتھ جائے گی، اور حج کی دوستی ساتھ جائے گی۔ یہ ان سے دوستیاں کر لو، پھر مزے کرو، پھر مزے کرو، پھر کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ پھر فرشتے آئیں گے بھی تو تمہارے اندر اتنی طاقت ہوگی تم ان کو جواب دے سکو۔ ایک اللہ کے ولی فوت ہو گئے، مرنے کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا اللہ نے کیا معاملہ کیا آپ کے ساتھ؟ کہ اللہ کہ جب مجھے قبر میں رکھا گیا تم نے مجھے دفنا دیا، مٹی ڈال دی، فرشتے آئے، فرشتے آتے ہی فرشتوں نے مجھ سے کہا من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ کہا میں نے کہا تم بتاؤ تمہارا رب کون ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے ایسے ان فرشتوں کو؟ بلکہ انسان کانپ رہا ہوگا، اور جس کے بعد کوئی عمل نہیں ہے کافر، وہ کہے گا لا ادری لا ادری، میں نہیں جانتا میرا رب کون ہے، لا ادری میں نہیں جانتا۔ اور اس نے کیا کہا؟ تم بتاؤ تمہارا رب کون ہے۔ جیسے کسی کو جیل میں بند کر دیا جائے اور جو وہاں پہ معلومات لینے والے ہوتے وہ آتے ہیں نا، پوچھتے تفتیش کرنے والے، اس سے پوچھے فلاں کام تو نے کیوں کیا؟ وہ کہے تم نے کیوں کیا یہ بتاؤ۔ کہہ سکتا ہے کوئی؟ فرشتوں کو کہتا ہے تم بتاؤ تمہارا رب کون ہے؟ حیران ہو گئے، کہ یہ پہلے بندہ دیکھا جو ہم سے پوچھ رہا ہے ہمارا رب کون ہے۔ اس نے کہا مجھے یہ بتاؤ، میں کوئی زیادہ نیچے تو نہیں آیا ہوں، چند فٹ ہی نیچے آیا ہوں۔ جب چند فٹ اوپر تھا تو ساری زندگی اسی کو یاد کرتا رہا، اسی کے گن گاتا رہا، اسی کے آگے سجدے کرتا رہا، اسی کی توحید کا علم بلند رکھا اور اسی کو پکارتا رہا اور اسی کی تعریفیں کرتا رہا، اور چند فٹ نیچے آ کے میں اس کو بھول جاؤں؟ نہ ایسا نہیں ہوگا۔ میں نے زبان سے نہیں کی، میں نے اس کو دل میں بٹھایا ہوا ہے، میں نے دل میں بٹھایا ہوا ہے۔ ہمارے مرشد فرماتے جیسے کمروں کے ہوٹلوں کے باہر لکھا ہوتا ہے نا کمرہ کرائے کے لیے خالی ہے، آج مسلمانوں نے دل کے اوپر لکھ لیا کہ دل دوستی کے لیے خالی ہے، حالانکہ دل تو اللہ نے اپنے لیے بنایا تھا۔ آج دل میں سب کچھ بٹھا دی، اللہ کو نہ بٹھایا۔ ہمارے جو مشائخ مراقبہ کرواتے ہیں نا، بھئی آنکھیں بند کرو، اس تصور میں کھو جاؤ کہ عرش سے ایک روشنی میرے دل پہ پڑ رہی ہے اور میرا دل کہتا ہے اللہ اللہ اللہ، اس تصور میں کھو جاؤ۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ دل اتنا اللہ کہے، اتنا اللہ کہے، اتنا اللہ کہے، اتنا اللہ کہے کہ پھر بے توجہی میں بھی دل کہہ رہا ہو اللہ اللہ اللہ، بے توجہی میں بھی دل کہہ رہا ہو اللہ۔ اتنا اللہ کو بولو، اتنا بولو، اتنا بولو کہ دل میں بیٹھ جائے یہ بات۔ ایک آدمی تھا نا، اس کو اتنی عادت تھی گالیاں دینے کی بہت زیادہ، تو ایک دفعہ دونوں بھائی بیٹھ کے کھانا کھا رہے تھے اور گالیاں دے رہے ماں باپ کی ایک دوسرے، تو ماں روٹی بنا رہی تھی، وہ جو روٹیوں کا وہ ہوتا ہے لکڑی تھی اس کے پاس جس سے وہ لکڑیاں جو ہیں ادھر ادھر کر دی، وہ اس نے اٹھا کے مارا، میرے سامنے گالیاں دیتے ہو، میں تمہاری ماں بیٹھ کے تمہیں روٹی دے رہے ہو اور تم ایک دوسرے کو ماں کی گالیاں دے رہے ہو۔ ان کا ہم نے تو گالی دی نہیں، اور تم دے رہے ہو گالی۔ وہ کہتے ہیں ہم نے دی نہیں گالی، کب تمہیں گالی دی؟ اچھا اس آدمی پہ ایک دفعہ پرچہ ہو گیا، وہ جناب جب عدالت میں گیا جج کے سامنے کھڑا ہو، جج کو بھی گالی دے گیا، اور جج نے کہا اس نے مجھے گالی دی۔ وہ وکیل نے کہا بھائی یہ معذور بندہ ہے، یہ کہہ جاتا ہے، اس کو نہیں پتہ ہے۔ اس نے کہا ہاں وکیل کو گالی دے کے کہتا ہے یہ صحیح کہہ رہا ہے۔ اس نے کہا دیکھ مجھے بھی گالی دے رہا ہے، آپ کو بھی گالی دے۔ ایک آدمی تھا وہ اتنی گالیاں دیتا تھا، اس کی یعنی کہ ایک عادت بن جاتی، بات ہے نا دل سے نہیں بس زبان پہ بس کوئی بات کر۔ آج کل تو ہر بندے کی 100 میں سے 90% لوگ ایسے ہی ہے کہ گالیوں کو اتنا بولا کہ زبان کھولتے ہی پہلی گالی نکلتی ہے۔
لفظ ماں بہن کی گالی کو اتنا کہ اس کو اب کچھ سمجھتا بھی نہیں آدمی، وہ اتنی گالیاں دیتا تھا۔ ایک دفعہ اس نے اپنے مرشد سے کہا کہ میں نے حج پہ جانا ہے، اس نے کہا ایک شرط پہ حج پہ لے کے جاؤں گا کہ تو نے وہاں گالی نہیں نکالنا۔ اس نے کہا نہیں گالی نہیں دوں گا، گالی نہیں دوں گا۔ اس نے کہا کہ گالی نکالی نہ تو پھر، اس نے کہا میں تیرے سے بولوں گا نہیں۔ اچھا اس کو حج پہ لے کے گیا، بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے دعا مانگتے ہوئے کہنے لگا، وہ گالیاں دے کے کہنے لگا اللہ تجھے پتہ تو ہے وہ تنگ کرتے ہیں مجھے، بیت اللہ کے سامنے گالیاں دے بیٹھے۔ وہ عادت ایسی بن گئی کہ نہ چاہتے ہوئے بھی گالی نکل جاتی منہ سے اور پتہ ہی نہیں چلتا کہ میں نے گالی دی ہے۔ ہائے، لفظ اللہ کو بھی اتنا بولو کہ دل کے کہیں اور ہو تم، لیکن تمہارے دل اللہ اللہ کہہ رہا ہو، اتنا اللہ بولو، اللہ سے ایسا تعلق بناؤ۔ تو بھائی یہ دو چیزیں ہیں، اور اس کی پریکٹس رمضان میں جتنی ہوتی اور کہیں نہیں ہو سکتی۔ قرآن سے محبت، قرآن سے دوستی، قرآن سے تعلق اپنا رمضان میں بناؤ، اور اتنا بناؤ کہ پھر کوئی دن ایسا نہ ہو کہ جس سے قرآن کی تلاوت چھوٹ جائے، کوئی دن ایسا ناغہ نہ کرو، چاہے ایک رکوع پڑھو، کیونکہ ہر دن کے اعمال اللہ کے سامنے پیش ہوتے ہیں، اس میں لکھا ہوتا ہے آج اس نے یہ عمل کیا، یہ کیا۔ کوشش کرو کہ میرے 360 دن میں ایسا کوئی دن اللہ کے سامنے پیش نہ ہو کہ جس میں لکھا ہو آج اس نے تلاوت یہ قرآن نہیں کی۔ قرآن کو سینے سے لگاؤ، قرآن ایسا سفارشی ہے کہ اس کی سفارش قبول کی جاتی ہے۔ اور آپ سے میں نے کہا نا کہ اپنے دنیاوی مسائل کے حل کے لیے بھی قرآن کو سفارشی بناؤ۔ اگر آپ قرض میں مبتلا ہے، اگر آپ لا علاج بیماری میں مبتلا ہے، اگر آپ کو کسی پریشانی نے گھیر رکھا ہے، آپ کا کوئی ایسا مسئلہ ہے جو حل نہیں ہو رہا ہے، آپ قرآن کو پڑھ کے نا اس کے بعد قرآن سے کہو قرآن دیکھ تیری سفارش اللہ رد نہیں کرتا، تو میری سفارش کر، میں تجھے پڑھتا ہوں، تیری سے محبت کرتا ہوں، تو میری اللہ سے سفارش کر دے، میرا قرضہ دور ہو جائے۔ چند دن میں دیکھنا قرضہ دور ہو جائے گا، چند دن میں انشاءاللہ قرضے دور ہو جائیں گے۔ یقین والے کوئی فائدہ دیتا ہے، کوئی بھی عمل ہو جو بندہ یقین سے کرے گا اسی کو۔ اب یہ کتنا بڑا وظیفہ دیا آپ کو، یہ کتنا بڑا وظیفہ دیا، آپ سوچ نہیں سکتے، آپ کر کے دیکھیں گے پھر آپ کو پتہ چلے گا۔ ورنہ پیر لوگ اپنے وظیفے چھپاتے ہیں، دیتے نہیں ہیں کسی کو، کوئی پوچھ لو لوگوں سے، کوئی کسی کو وظیفے نہیں دیتا، وہ کہتا ہے یہ میرا وظیفہ۔ میرے حضرت فرمانے لگے ایک عمل ہم نے بتایا کہ اس عمل کو کرنے سے یہ مسائل حل ہوتے ہیں۔ کہا سندھ کے اندر ایک پیر مجھے ملا بڑا جو ہے، اس نے کہا تو نے کیا کیا، تو نے تو ہمارا سارا خاندانی راز لوگوں کے سامنے فاش کر دیا، ہمارے پاس تو یہی عمل ہے، جتنے لوگ آتے ہیں ہم یہی عمل کرتے ہیں، ان کے مسئلے حل ہو جاتے ہیں، پر آج تک ہم نے کسی کو بتایا نہیں اور تو نے سب کو بتا دیا۔ لوگ نہیں بتاتے، میں نے ایسا عمل آپ کو دے دیا، قرآن کو پڑھو اور قرآن کو سفارشی بناؤ اور اپنا ہر مسئلہ حل کرواؤ اللہ سے، جو بھی آپ کا مسئلہ ہوگا آپ حل کرو۔ ویسے بھی جو بندہ قرآن کو اس نیت سے پڑھے، قرآن کو شروع کرو اس نیت سے کہ میرا فلاں مسئلہ حل ہو جائے، 1 ختم کر لو، 2 ختم کر لو، انتہائی 3 ختم ہوتے آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ قرآن کو سفارشی نہ بھی کہو، قرآن کو صرف اس نیت سے پڑھ لو۔ میں نے آپ کو بتایا یہ قرآن ایسی کتاب ہے جو دنیا کی مسائل بھی حل کرواتے ہیں اور آخرت کی بھی، دونوں مسئلوں کا حل اس میں موجود ہے۔ اتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت، اتنی بڑی طاقت ہمارے پاس موجود ہے، ہم پھر بھی پریشان ہیں۔ کیوں؟ وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، قیامت کے دن رسول پکار اٹھیں گے، اللہ یہ ہے میری امت جس نے قرآن کو چھوڑ دیا، جس نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ اس لیے قرآن کو نہ چھوڑو، قرآن کو سینے سے لگاؤ، قرآن سے محبت کرو۔ آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، قرآن میں نے کئی دفعہ سنایا بھی، قرآن کی عظمت کا آپ کو اس سے اندازہ لگے گا۔ یہ باولپور کے اسٹیشن پہ نا ایک شاہ صاحب تھے، انگریز کے دور میں سرکاری ملازم تھے، اور اسٹیشن کے اندر یعنی ریلوے میں ملازم تھے، ماشاءاللہ داڑھی رکھی ہوئی، سنت رسول تھی ان کی۔ ایک دن ڈیوٹی پہ لیٹ آئے، جو آفیسر آیا ہوا تھا انگریز، اس نے باتیں سناتے نا داڑھی پہ تنقید کر دی۔ شاہ صاحب ویسے بھی جو اصلی سید ہوتے وہ تھوڑے جلالی طبیعت کے ہوتے، تو اس کو غصہ آیا، اس نے کہا کہ میں ایسی ڈیوٹی پہ لعنت بھیجتا ہوں جہاں میری نبی کی سنت کی توہین کی جاتی ہے۔ اور آج تو ہمارے، وہ تو انگریز تھا، ہم مسلمان ہی آج جو ہے نا، ہم مسلمان بھی اگر کسی داڑھی والے سے کوئی غلطی ہوتی ہے نا، یہ نہیں کہتے غلطی کیوں کی، کہتے تیری اتنی بڑی داڑھی۔ او بھائی داڑھی کا کیا قصور؟ وہ جیسے ایک آدمی نا سائیکل چلا رہا تھا، تو وہ سائیکل جا کے کسی بچے کو لگی، اب وہ بچہ گرا، اب جو بھی آئے اس سے کہ تیری داڑھی تجھے نظر نہیں آیا، تو بچہ آ رہا ہے، دوسرا ہو تیری داڑھی تجھے نظر نہیں آیا۔ اس نے کہا بھائی داڑھی ہے، سائیکل کی بریک تو نہیں ہے، اور جو بھی آ رہا ہے کہ بھائی تیری داڑھی ہے، بھائی میری داڑھی ہے تو داڑھی کا کیا قصور ہے اس میں بچے کو مارنے میں؟
تو آج مسلمان بھی داڑھی کا استہزاء کر رہے ہیں. وہ تو انگریز تھا، چلو اسے ہمیں کیا گلا ہے، مسلمان ہو کے اپنی نبی کی سنت کا مذاق اڑا رہا ہوتا ہے. تو انگریز نے اس کے داڑھی پہ اعتراض کیا تو اس نے کہا میں نے ڈیوٹی کرنی ہے، اس کہ کیوں میری نبی کی سنت کی توہین ہوئی. جہاں میری نبی کی سنت کی توہین ہوگی میں وہاں ڈیوٹی کر ہی نہیں سکتا. آ کے گھر بیٹھ گیا، جلال میں تھے، آئے گھر بیٹھے، بس قسمت جا گئی، اسی رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. کہا بیٹا آج تو نے میری سنت پہ غیرت کھائی ہے، میں بڑا خوش ہوا ہوں، کیا مانگتا ہے مجھ سے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ جو مانگوں گا ملے گا. فرمایا جو مانگے گا آپ کو ملے گا. اس نے کہا یا رسول اللہ اس چہرہ انور کی روزانہ زیارت چاہتا ہوں، یہی چاہتا ہوں کہ روزانہ اس چہرہ انور کی مجھے زیارت ہوا کرے. اللہ کے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے، آپ کی چاہت ہے آپ کو ہوگی. فرمایا جب تک شاہ صاحب زندہ رہے کوئی رات ایسی نہیں گزرتی تھی جس رات میں ان کو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں ہوتی. اور ان کی یہ کرامت تھی کہ جو بھی ان کے ہاں مہمان ہو جاتا تھا اگر وہ تھوڑا سا نیک ہوتا تھا اس کو بھی اس کی برکت سے زیارت رسول نصیب ہو جاتی. اور ایک جو ہے بھائی فرمانے لگے کہ اتنے مستجاب الدعوات تھے کہ میری کوئی اولاد نہیں تھی، میں گیا، میں نے کہا شاہ صاحب دعا کرو اللہ مجھے کوئی اولاد دے دے. فرمایا اللہ تجھے 7 بیٹے دے گا اور 7 کے 7 حافظ اور عالم ہوں گے. فرمایا آج اپنے آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں 7 بیٹے ہیں اور 7 کے 7 عالم ہیں. یہ شاہ صاحب کی وہ بات، اتنے مستجاب الدعا. ایک دن دعا مانگی کہ یا اللہ جنت میں میرا مقام مجھے دکھا دے کہ جنت میں میرا مقام کیا ہوگا. اچھا جنت میں اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کا مقام دکھا دیا، بڑا حسین و جمیل مقام، لیکن اس نے اپنے مقام سے بھی ایک اعلیٰ مقام دیکھا. اس نے کہا یا اللہ یہ میرے سے بھی اعلیٰ مقام کس کا ہے؟ تو اس کو جواب ملا تجھ سے جو اعلیٰ مقام ہے یہ حافظ قرآن کا ہے، یہ حافظ قرآن کا ہے، تجھ سے جو اعلیٰ مقام ہے. وہ بڑا ہو یار، یہ میں اتنا بڑا ہو کہ یعنی کہ روزانہ مجھے اللہ کی نبی کی زیارت ہو رہی ہے اور اتنا مستجاب الدعوت ہو کہ مجھے بھی وہ جنت میں مقام نہیں مل رہا ہے جو ایک حافظ قرآن کو دیا جا رہا ہے. اس کے اندر یہ چاہت تڑپ پیدا ہوئی کہ میں نے جو بھی ہو جائے حفظ کرنا ہے. اس کے بعد وہ اٹھے، انہوں نے اسی دن سے قرآن مجید حفظ کرنا شروع کر دیا. کرتے 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 4 سپارے حفظ کیے اور اللہ کو پیارے ہو گئے. لیکن کل قیامت کے دن حفاظ میں اٹھائے جائیں گے. ان کی نیت پوری کی تھی، اگر زندگی نے وفا نہیں کی. آج تو 20 سال کا ہو کے کہتا ہے نہیں دماغ میں کچھ چیزیں نہیں بیٹھتی، ٹچ موبائل پکڑاؤ تو اس کا کیڑا بن جائے گا، وہ ذہن میں بیٹھ جائے گا. قرآن پکڑا دو کہتا ہے یار سمجھ میں نہیں آتا، ذہن پہ ہی نہیں چڑھتا. یہ بات اصل میں اندر کی طلب نہیں ہے نا. جب طلب ہوتی ہے، آپ مصر میں، ترکی میں، غالباً مصر کے اندر 70 سال بھی جا کے لوگ قرآن مجید حفظ کرتے، 70 50 60 سال میں حفظ کرنا ان کی کوئی عام بات ہے. تو بھائی قرآن کو سیکھو، قرآن کو سیکھو. اگر نہیں جو ہے آج کل قرآن سیکھنا کون سا مشکل ہے؟ کوئی قرآن تو اتنی آسان کتاب ہے، لیکن اس کی اہمیت کا قیامت کے دن پتہ چلے گا، قیامت کے دن پتہ چلے گا. آج تو کہتے ہیں یار بڑا مشکل کام ہے، مجھ سے نہیں پڑھا جاتا. افسوس خود سیکھنا کیا اپنی اولاد کو بھی نہیں سکھاتے ہیں. کم سے کم اپنے اولاد کو تو قرآن سکھاؤ، اپنے اولاد کو. ایک عالم فرمانے لگے کہ میرے والد صاحب نے آخری وقت مجھے بلایا، ان کا آخری وقت تھا، بلا کے کہنے لگے بیٹا دنیا میں تیرا بڑا شہرہ ہوگا، بڑی شہرت ہوگی، سارے عالم میں تیرے علم کی شہرت ہوگی، بڑی ڈگریاں تجھے دلوائی ہے. بیٹا ساری ڈگریاں تیری ہے، تجھے دنیا میں بڑی عزت ملے گی، پر ایک ڈگری جو میں نے قرآن کی تجھے دلوائی ہے نا، جو تجھے میں نے حافظ بنایا ہے، یہ قرآن میرے لیے ہے، باقی سب کچھ تیرے لیے ہے. پر قرآن میں میرے جانے کے بعد مجھے محروم نہ کرنا اس تلاوت سے. وہ فرمانے لگے کہ میرا جو ہے یعنی جس نے یہ واقعہ سنایا اس نے کہا کہ یہ میرے پردادا کی وصیت تھی. کہا میرے دادا نے ساری زندگی روزانہ 1 سپارہ پڑھ کے ان کو ہدیہ کیا کرتے تھے والد صاحب. اور پھر فرمایا کہ جب میرے والد صاحب دنیا سے جانے لگے تو انہوں نے بھی مجھے بلا کے یہی کہا کہ بیٹا سب ڈگریاں تیری ہے پر قرآن میں مجھے نہ بھولنا. فرمایا الحمدللہ میرا بھی معمول ہے کہ روزانہ 1 سپارہ پڑھ کے والد صاحب کو ہدیہ کرتا ہوں. بھئی اپنے اولاد کو اس قابل تو بناؤ کہ مرنے کے بعد وہ کرائے پہ پڑھانے کے بجائے خود ہی تمہیں پڑھا لیا، خود ہی پڑھ کے تمہیں بخش دیا کرے. وہ مدرسے سے بچوں کو لے آؤ جی وہ پڑھیں گے. ہم اس لین سے گزر کے آئے، ہمیں پتہ کوئی پڑھائی نہیں ہوتی ہے. بس ادھر سے سپارہ اٹھاؤ اور ادھر رکھو، ادھر سے اٹھاؤ ادھر رکھو. اور آپ سمجھتے ہو میرے والد کے لیے 5 قرآن پڑھے گے، کوئی 5 نہیں پڑھے ہوتے، صرف کھانے کا چکر ہوتا ہے بس.
چلو یہ بھی اچھی بات ہے، کچھ تو آپ ویسے تو آپ کھلاتے بھی نہیں ہو کسی حافظ کو، چلو اس کے بدلے کو اس کے وجہ سے کوئی چلو ان کو ہو جائے۔ ان بیچاروں کا اکثر جہاں پہ 30واں، جہاں پہ تیجا 40واں ہوتا ہے، وہاں مولوی صاحب کو مرنے کا انتظار ہوتا ہے، کوئی مرے اور میرا سسٹم چل پڑے پھر 40 دن کے بعد۔ بھائی خود اس قابل اپنے آپ کو بناؤ کہ اپنے اولاد کو اس قابل بناؤ کہ وہ مرنے کے بعد تمہاری بخشش کے لیے کچھ کرے۔ ایک اللہ کے ولی قبرستان سے گزر رہے تھے، ان کو غنودگی ہو گئی، کہا غنودگی کی حالت میں میں نے دیکھا کچھ پھول گر رہے اور سارے مردے قبروں سے نکل کے ان پھولوں کو چن رہے، اور ایک آدمی کو دیکھا وہ بڑے آرام سے بیٹھا ہوا ہے قبر میں۔ کہا میں اس کے پاس گیا، میں نے کہا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ جو جتنے مردے ہیں نا، ان کے پیچھے جو اولاد ہے وہ ان کے لیے نیک اعمال کرتی ہے نا، تو وہ یہاں پہ ان کو مل رہی ہے، اس کو اکٹھا کر رہے ہیں۔ کہا تجھے اس کی ضرورت نہیں؟ کہا نہیں، یہ تھوڑے بہت ثواب کا مجھے ضرورت نہیں ہے، میرا بیٹا حافظ قرآن ہے اور روزانہ ایک قرآن پڑھ کے مجھے بخشتا ہے، ایک قرآن میرے لیے روزانہ آ جاتا ہے۔ کہاں پہ ہے آپ کا بیٹا؟ اس نے کہا فلاں جگہ ایک مٹھائی کی دکان ہے وہاں پہ ہوتا ہے۔ اچھا، وہ کہنے لگا کہ میں بیدار ہوا، دن چڑھا، میں اس کے پاس چلتے چلتے اسی ایڈریس پہ اس دکان پہ پہنچا، میں نے دیکھا کہ نورانی چہرے والا آدمی مٹھائی بھی بنا رہے اور ساتھ ساتھ اس کے ہونٹ ہل رہے۔ کہا میں نے اس سے سلام دعا کی، اس سے پوچھا آپ حافظ ہو؟ جی ہاں۔ کیا پڑھتے ہو؟ کہا جو قرآن پڑھتا ہوں۔ کتنا پڑھ لیتے ہو؟ کہا دن میں ایک قرآن پڑھ لیتا ہوں۔ اللہ، پھر کہا مبارک ہو تمہیں، میں نے ایسا خواب دیکھا ہے، تمہارے والد کو دیکھا اور تمہارا جو ثواب ہے وہ اس تک پہنچ رہا ہے۔ کہا اس کے بعد وقت گزرتا گیا، پھر کئی عرصے بعد مجھے اس قبرستان میں جانا ہوا، وہاں پھر ایسے حال ہوا کہ مجھے غنودگی آئی اور میں نے پھر دیکھا تو سارے مردے قبروں سے نکلے ہوئے اور وہ جناب وہ پھول چن رہے ہیں۔ میں نے دیکھا وہ آدمی بھی اس کے ساتھ چن رہے ہیں۔ میں نے کہا پہلے تو تجھے ضرورت نہیں تھی، اب کیوں ضرورت پیش آئی؟ اس نے کہا اب وہ بیٹا بھی میرے پاس آ گیا ہے، وہ بیٹا بھی میرے پاس آ گیا۔ آپ کا اپنا بیٹا حافظ نہیں بنا سکتے ہو، کسی مدرسے میں کسی حافظ کا خرچہ اٹھا لو، میں ایک حافظ کا جتنا خرچہ ہوگا یہ میں دوں گا، اس کو حافظ قرآن بنا دو، انشاءاللہ کل قیامت کی آپ کی سفارش کرے گا وہ۔ پھر قرآن سے دوستی لگاؤ، قرآن سے اپنا تعلق بناؤ۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ جو شخص دنیا میں اپنی کسی مومن بھائی کی ایک پریشانی دور کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی آخرت کی پریشانیوں میں سے ایک پریشانی دور فرما دیتے ہیں۔ جو شخص کسی تنگدست کے ساتھ آسانی کا معاملہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا اور آخرت میں آسانی پیدا فرما دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس وقت تک بندے کی مدد فرماتے ہیں جب تک وہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرتا ہے۔ جو کوئی طلب علم کے لیے کسی راستے پہ چلتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ جو لوگ کسی گھر میں اکٹھے ہو کر کتاب اللہ کی تلاوت کرتے اور آپس میں پڑھتے پڑھاتے ہیں، ان پر سکینہ نازل ہوتی ہے اور رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں، اور اللہ پاک ان لوگوں کا تذکرہ اپنے مقرب فرشتوں میں فرماتے ہیں۔ جب مل بیٹھ کے قرآن پڑھا جا رہا ہو، ایک تو سکینہ نازل ہوتا ہے، اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، اور اللہ کے یہاں ان کا تذکرہ ہوتا ہے، اللہ کے یہاں ان کا تذکرہ ہوتا ہے۔ ایک اللہ والے فرمانے لگے کہ بڑے لوگ پریشان حال میرے پاس آتے ہیں، ہم پہ کسی نے جادو کر دیا جی، ہم پہ کسی نے تعویذ کر دی ہے۔ فرمایا جب روحانی نگاہوں سے دیکھتا ہوں تو ان کے پیچھے قرآن کی بد دعا ہوتی ہے اور کچھ نہیں ہوتا۔ پھر میں ان سے کہتا ہوں کیا تمہارے گھر میں قرآن ہے؟ ہاں جی ہے۔ کتنے عرصے بعد کھولتے ہو؟ ٹائم ہی نہیں ملتا، صبح دفتر جاتے، شام کو آتے، موبائل پہ لگ جاتے ہیں، بس پڑا ہوا ہے، بھائی کوئی کسی نے جادو نہیں کیا، کوئی کسی نے تعویذ نہیں کیا۔ وہ جو گھر میں پڑا ہوا قرآن ہے، جا کے اس کو کھولو اور اس سے معافی مانگ لو، اس سے معافی مانگ لو، اس کو کہو قرآن معاف کر دو، گھر میں تجھے لائے تھے، تیری وہ عزت نہ کر سکے، تجھے وہ احترام نہ دے سکے جو تیرا حق تھا، لہٰذا ہمیں معاف کر دے، آج کے بعد ہم تجھے روزانہ پڑھیں گے، آج کے بعد ہم تجھے روزانہ پڑھیں گے، تیری تلاوت کریں گے۔ اس لیے اگر کسی کے گھر میں قرآن پڑھا ہوا ہے اور عرصہ گزر گیا کبھی اس کو اٹھایا نہیں ہے، تو آج جا کے اس سب سے پہلا کام آپ جا کے یہ کرے، اس قرآن سے معافی مانگ لے، اس قرآن سے معافی مانگ لے۔ گھر کے اندر جو قرآن ہوتا ہے نا، اس سے تو آپ اپنے بڑے بڑے مسئلے حل کروا سکتے ہو، شرط یہ ہے کہ اس کو پڑھو، اس کو پڑھنے کے بعد کہو قرآن تو ہمارے گھر میں رکھا ہوا ہے، ہم تجھے پڑھتے ہیں، ہمارے گھر کے اندر بیماریاں ہیں، قرضے ہیں، پریشانیاں ہیں، تیری سفارش رد نہیں ہوتی،
اللہ سے سفارش کر دے کہ اللہ جس گھر میں میں ہوں اس گھر میں رحمتوں کا نزول کر دے، برکتوں کا نزول کر دے، عافیت کا نزول کر دے۔ دیکھ قرآن تو ہمارے گھر میں رکھا ہوا ہے، ہم تو جو روزانہ پڑھتے ہیں، یہ دیکھیے پریشانیاں آ رہی ہیں، یہ بیماریاں آ رہی ہیں، کہہ دے اللہ سے اللہ میں یہاں ہوں، ان پریشانی اور بیماری کو یہاں نہ آنے دینا۔ تو کیا قرآن کی یہ سفارش رد کر دی جائے گی؟ نہیں رد کی جائے گی۔ اس لیے قرآن کو پڑھو، قرآن سے محبت کرو اور قرآن والوں سے بھی محبت کرو۔ اس کے سینے میں قرآن ہو۔ میرے حضرت فرمانے لگے ایک آدمی نے مجھے دعوت دی کہ میرا بیٹا حافظ ہوا ہے، آپ میری دعوت میں آئے۔ کہا جب میں اس کے دعوت میں گیا تو جناب اس نے تو بڑی بہترین قسم کی دعوت کی۔ اس نے جناب پورے بکرے روسٹ کیے ہوئے، کوئی بڑا مالدار آدمی تھا اور بڑے بڑے لوگ اس کی دعوت میں آئے ہو۔ کہا وہ تھا میرا مرید۔ میں نے اسے بلایا، میں نے کہا کہ جس نے آپ کے بچے کو قرآن پڑھایا ہے اس کی بھی کوئی خدمت کی ہے آپ نے؟ اس نے کہا ہاں جی، اس کو 4-5 ہزار روپے دیے، مٹھائی کا ڈبہ دیا اور سوٹ دیا، فلاں دیے۔ اس نے کہا جس نے 2-2.5 سال اپنے دماغ کھپا کے تمہارے بچے کے ساتھ اتنی محنت کی کہ تمہارے بچے کو اس قابل لا کے کھڑا کر دیا، اس کو تو 5,000 میں ٹرخا رہا ہے۔ اور جنہوں نے کبھی تمہارے بیٹے کی طرف دیکھا ہی نہیں ہے، جن کے ساتھ صرف دوستیاں تھیں، ان کو بکرے روسٹ کر کے کھلا رہا ہے، میں ایسی دعوت میں نہیں بیٹھوں گا، میں تو جا رہا ہوں۔ اس نے کہا نہیں مرشد آپ بیٹھے، آپ جو کہیں گے میں آپ کا حکم پورا کروں گا۔ اس نے کہا پھر میرا حکم ہے کہ 1 لاکھ روپے قاری صاحب کو دو، یہ ان کی خدمت ہے، یہ معاوضہ نہیں ہے، یہ ان کی خدمت ہے، 1 لاکھ روپے قاری صاحب کو دو۔ فرمایا کہ وہ دے سکتا تھا، اس کے پاس تھے، اس لیے تو میں نے 1 لاکھ کا ڈیمانڈ کی۔ اگر 1 لاکھ روپے ابھی دے گا قاری صاحب کو تو پھر میں تمہاری دعوت میں بیٹھوں گا، اور نہ تو میں جا رہا ہوں۔ اس نے کہا جی ابھی ہو گئے۔ یہ کیا کہ جو قرآن پڑھا ہے، جو دماغ کھپائے، اس کی طرف تو دیکھیے نا، اور جناب جو دوسروں کو کھلا اور پلا رہے۔ اس لیے قرآن سے دوستی کر لو، یہی مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر قرآن سے تعلق بنا لو، قرآن کو سفارشی بنا لو، تمہارے دنیا کے مسائل بھی حل ہو جائیں گے اور تمہارے آخرت کے مسائل بھی حل ہو جائیں گے۔ اللہ ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔